پچھلی آیات میں ہم نے متکبرین کے بارے میں پڑھا اور ان کے انجام کے بارے میں پڑھا. اب آگے تقوی والوں کا بیان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کیا، ماذا، کیا کچھ، انزل، نازل کیا، ربکم، تمہارے رب نے. اب یہاں پر متقین وہ ہیں جو شرک سے، کفر سے اور نافرمانیوں سے بچتے رہے اور نیک کام کرتے رہے. اب ان سے بھی مکہ کے اطراف کے لوگوں نے قرآن پاک کے بارے میں پوچھا کہ کیا کچھ نازل کیا ہے تمہارے رب نے. قولو، کہتے ہیں، خیرن، بہت اچھا. اب آپ دیکھیے ان لوگوں کا جواب کتنا ہی خوبصورت ہے. وہ کہتے تھے کہ بہت ہی اچھا. خیرن ہر فائدہ مند چیز کے لیے لفظ آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فائدہ مند چیز ہے، اس سے عمل میں فائدہ ہوتا ہے. اب جب ان کا جواب اتنا اچھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا، اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، بھلائی ہے. حسنۃ کہتے ہیں ہر وہ نعمت جو انسان کی جان، بدن اور حالات میں حاصل ہو، یعنی جو اپنی ذات میں، اپنے جسم میں، ماحول میں نعمت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں، بھلائی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیرٌ، بہترین ہے. یعنی ان لوگوں نے جو جواب دیا کہ یہ قرآن خیر و برکت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہا کہ تمہیں خیر ہی ملے گی. یہاں آخرت کی خیر سے مراد اللہ کا دیدار ہے، یعنی اللہ کا دیدار ملے گا، اور اس سے مراد جنت بھی ہے، اور ہر نیکی کا بدلہ کئی گنا بھی ہے. ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نیکی کی طرف موٹیویشن ملتی ہے، نیکیوں سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ آخرت کا گھر بہترین ہے. وَلَنِعْمَ، اور البتہ بہت ہی اچھا ہے، دار المتقین، متقین کا گھر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کے گھر کو دیکھ کر کہا جائے کتنا اچھا گھر ہے، کتنا خوبصورت گھر ہے. آپ کبھی کسی سفر پر نکلتے ہیں اور راستے میں کسی خوبصورت سے گھر کو دیکھتے ہیں، گو کہ آپ نے اس کے اندر کچھ نہیں دیکھا ہوتا، آپ پھر بھی کہتے ہیں کتنا اچھا گھر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ بہت ہی اچھا ہے متقین کا گھر. اور جس چیز کو اللہ اچھا کہہ رہے ہوں تو وہ کیا ہی خوب ہوگی. یہاں اس آیت میں آپ دیکھیے تو متقین کا ذکر ہے. پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کفار مکہ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھا جاتا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو اللہ کی رحمت کا انکار کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ تو گزشتہ قوموں کے واقعات کا مجموعہ ہے، اساطیر الاولین کہتے، اور وہاں ہم نے ان کا برا انجام بھی پڑھا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے برعکس جب اہل تقوی مسلمانوں سے یہی سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ مکہ کے اطراف کے لوگ. تو جب ان سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے قرآن کریم میں جو بھی نازل کیا ہے وہ ہمارے لیے خیر و برکت ہے. وہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیم نازل ہوئی ہے اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اچھا، وہ صرف اقرار ہی نہیں کرتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں اور احسن عمل کرتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے گا، اور آخرت میں جو انہیں ملے گا وہ اللہ کی عظیم ترین نعمت جنت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، بہترین گھر ہوگا، نیکیوں کا خوب بدلہ ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ جو گھر ان کو ملے گا وہ گھر بہت ہی اچھا ہوگا. سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، یعنی شرط کیا ہے کہ وہ ایمان والا ہو، تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اتنا ہی خوبصورت اجر. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان کے اس گھر کی وضاحت کرتے ہیں، جس گھر کو اللہ تعالیٰ خود بڑا ہی پیارا کہہ رہے ہیں، بڑا ہی خوبصورت کہہ رہے ہیں، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. تو اب یہ گھر کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ جنات عدن، باغات ہمیشہ کے. میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عدن ایک جنت کا نام بھی ہے اور عدن ہمیشگی کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن، باغات ہمیشہ کے، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں ہوگا، ما یشاءون جو وہ چاہیں گے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ مل جائے. آج اگر ہم اللہ کی چاہت کو مد نظر رکھیں گے تو آخرت میں ہماری مرضی کے خلاف نہ ہوگا، پھر ہم جو چاہیں گے اللہ ہمیں عطا کرے گا. لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے اس میں ہوگا جو وہ چاہیں گے. کذالک، اسی طرح، یجزی اللہ المتقین، بدلہ دے گا اللہ تقوی والوں کو. اس جنت کی صفت اب اس آیت میں بیان کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے. اس میں درخت ہوں گے، نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گی، محلات ہوں گے، کھانے پینے کی ہر لذیذ چیز ہوگی. اور اللہ کی طرف سے جنتیوں کے لیے یہ آنر ہوگا کہ وہاں ہر وہ شے ہوگی جس کی اہل جنت خواہش کریں گے. اور آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو ایسے ہی اچھے بدلے دیا کرتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. سورہ الذاریات کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے یا پھر محسنین میں سے تھے. اسی طرح سورۃ القمر کی آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک بچ کر چلنے والے یعنی متقین باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں یعنی سچائی کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے. اللہ ہمارے شوہروں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں کو، کل مومن مسلمانوں کو ان میں شامل کرے. اب یہ متقی لوگ کیسے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، تتوفاہم الملائکۃ، فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، طیبین، اس حال میں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، سلام، سلام ہے، علیکم، تم پر، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہاں پر ان کو طیبین کہا جا رہا ہے، جن کی روحیں پاکیزہ اور جن کی زندگیاں تقوی کی آئینہ دار ہوتی ہیں، کہ جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو آپ پر، جنت میں اپنے اعمال کے بدلے داخل ہو جائیے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو طیبین کی صفت بیان کی گئی ہے اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں. طیبین وہ ہوتے ہیں جن کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، جن کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے، جن کی روح، جن کی گفتگو، جن کے معاملات پاکیزہ ہوتے ہیں. وہ ماحول کی پاکی کا بھی خیال کرتے ہیں، وہ کھانے پینے کی پاکی کا بھی خیال کرتے ہیں اور اپنی جسمانی پاکیزگی کا بھی خیال رکھتے ہیں. وہ مضبوط عقیدے والے ہوتے ہیں یعنی توحید والے ہوتے ہیں، شرک سے پاک ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے خیر چاہنے والے ہوتے ہیں. وہ اپنی ساری توقعات اللہ سے رکھتے ہیں، ان کی سوچیں بہت ہی بلند ہوتی ہیں، ان کا دل اللہ کے خوف سے لبریز ہوتا ہے، ان کا اللہ سے مضبوط تعلق ہوتا ہے. وہ دوسروں سے مطالبہ کرنے کے بجائے دینے والے ہوتے ہیں. تو طیبین ہونا مطلوب کیفیت ہے اور یہ مرتے دم تک ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم سب اس کی کوشش کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے، آمین. اندر سے باہر سے پاک ہونا کتنا مشکل کام ہے، اور سب سے امپورٹنٹ دل کو پاک رکھنا ہے. ہم دل کو کیسے پاک رکھیں؟
جب ہم اللہ کی خاطر معاف کرنے والے ہوں گے، جب ہم اللہ کی خاطر صبر کرنے والے ہوں گے تو ہم اپنے دل کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم سب کوشش کریں کہ کوئی کچھ بھی بول دے ہم نے اگنور کرنا ہے۔ اور دیکھیں یہ زندگی ہے، اس میں اس طرح کی سچویشنز ہمیں دیکھنی پڑیں گی، لیکن جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو بہت سی غلط اور منفی سوچوں سے بچ جاتے ہیں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم طیبین میں کیسے شمار ہوں گے؟ فزیکلی کلین ہونے کو ہی دیکھ لیجئے، بالفرض اگر آج ہم نہا لیں تو کیا ہفتہ بھر نہ نہائیں یہ ممکن ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو روز نہانا پڑتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 جو نمازیں دی ہیں اس کے ساتھ 5 بار وضو کرنے جیسی چیز جو دی ہے تاکہ ہم پاک رہیں، تو آپ سوچیں کہ پاکیزگی کتنی ضروری ہے، خواہ وہ جسم کی ہو، خواہ وہ روح کی ہو، خواہ وہ سوچوں کی ہو، خواہ وہ نیتوں کی ہو۔ اگر ہم اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنی سوچوں کو، اپنی نیتوں کو صاف رکھیں گے تو زندگی آسان ہوگی انشاءاللہ۔ نو ڈاؤٹ یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن جب ہم اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی والوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے پاس موت کے فرشتے پہنچتے ہیں تو وہ باقاعدہ سلام کر کے ان کی جان نکالتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ سلام کرنے سے خوف چلا جاتا ہے۔ بالفرض ہمارے گھر میں کوئی اچانک سے بغیر سلام کے داخل ہو تو ہم ڈر جاتے ہیں، تو سلام کرنے سے خوف چلا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ فرشتے ان متقین کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ سلام کر کے سب سے پہلے ان کا خوف دور کریں گے۔ پھر یہ کہ سلام کرنا محبت اور احترام کی وجہ سے بھی ہے کہ وہ آتے کے ساتھ ہی ان کو سلام کریں گے اور فوراً ہی ان کو جنت کی بشارت دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ تمہارے عمل کے بنا پر تم کو جنت مل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم میں سے کون ایسا ہے جو عمل کے ساتھ جنت کو حاصل کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ تو سراسر متقین کے آنرز میں ہی بات کی جا رہی ہے، بما کنتم تعملون، باوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے۔ سورہ حامی والسجدہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے یعنی استقامت اختیار کی، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، یعنی وہ جنت جس کا پرومس تم سے دنیا میں کیا جاتا رہا۔ تو جیسے ہی مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اسے کچھ آنرز دیے جاتے ہیں، اعزازات دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اعزاز فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے آ کر السلام علیکم کہتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کے گھر والے جو کفن دفن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یہ فرشتے بھی الگ سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ پھر یہ کہ روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ پھر یہ کہ مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں۔ ایکچولی جب جان نکالنے کا مرحلہ آتا ہے تو ہماری جان ہماری ایک ایک نس میں ہے، ہماری جو روح ہے وہ پوری ہماری باڈی میں گوندھی ہوئی ہے، اس کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جیسے ہی مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور اس کی رضامندی کی بشارت ملتی ہے وہ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ پھر یہ کہ مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے، یعنی اس کی روح سے بہترین خوشبو آتی ہے۔ پھر یہ کہ مومن آدمی کی روح کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں
تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی ویلکم کرتے ہوئے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت پروٹوکول ملتا ہے۔ پھر یہ کہ 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج علیین میں کر دیا جاتا ہے، یعنی مومن روح کی انٹری جو ہے وہ علیین میں کر دی جاتی ہے۔ علیین نیکوکاروں کا دفتر ہے، اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ان تمام آنرز کے لیے الحمدللہ احادیث موجود ہیں جس سے یہ سارے آنرز ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ روایات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری زوجہ نے کہا، موت تو ہمیں بھی ناپسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ملاقات سے مراد موت نہیں، بلکہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور عزت افزائی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو آئندہ ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، اور وہ جلدی جلدی اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے آگے سے 2 فرشتے ملتے ہیں جو اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حماد کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور کہا، آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں، کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جسے تو نے آباد کر رکھا تھا۔ پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس روح کو لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی علیین میں پہنچا دو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے اور فرشتوں سے سوال جواب ہو چکتے ہیں تو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے، ایسے آرام اور مسرت سے سو جاؤ جیسے ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ کتنے خوبصورت آنرز ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح، نکل اس جسم سے اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی مشک سے بہہ نکلتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اسے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین مشک سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ فرشتے خوشبودار روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں شخص کی ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا۔ فرشتے اس کی روح لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے dروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرے بندے کا نام علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف اس کے جسم میں لوٹا دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ اتنا خوبصورت انجام ہے، آپ دیکھیے کتنا ہی پیارا انجام ہے۔ اچھی زندگی ہے، پاکیزہ زندگی ہے، اسی لیے انجام بھی اچھا ہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں اور پھر ہمیں اچھا انجام ملے، اور ہم اپنی مرضیاں اس دنیا میں کرتے رہیں اور آخرت میں ہم چاہیں کہ جو کچھ ہمیں چاہیے وہ ہمیں مل جائے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ آخرت میں ہم ان اجر و ثواب کو پا سکیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حل نہیں ینظرون، وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان یہ کہ تأتیہم الملائکۃ، آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یعنی موت کے فرشتے جو آ کر ان کی روحوں کو عذاب دیتے ہوئے قبض کر لیں، او یأتی، یا آ جائے امر ربک، آپ کے رب کا فیصلہ۔ یہاں امر ربک سے پہلی مراد تو عذاب کا فیصلہ ہے اور دوسری مراد قیامت کا فیصلہ ہے، یا ان پر ایسا عذاب آ جائے جو ان کا وجود ہی ختم کر دے، یا پھر قیامت آ جائے۔ کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کیا ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں اللہ نے ظلم کیا تھا ان پر، ولیکن، اور لیکن، کانوا، تھے وہ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ فاصابہم، تو پہنچی ان کو، سیئات، برائیاں، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے تھے، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا، جو تھے وہ، بہی، ساتھ اس کے، یستہزئون، مذاق اڑاتے۔ جو بھی منکرین حق ہیں ان کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں کا یا عذاب کا انتظار کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ پہلی قومیں اس کی سزا پا چکی ہیں، ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ وہ لوگ بھی دوسروں پر ظلم کر کے اور اہل حق کی راہ میں رکاوٹ ڈال کر خوش ہوتے تھے اور اتراتے تھے، لیکن اپنے انجام سے غافل تھے اور حقیقت سے واقف نہ تھے کہ اس دنیا میں کسی پر ظلم کرنا دراصل خود پر ظلم کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ظالموں کو مکافات عمل ضرور پہنچے گا۔ جب ان پر عذاب آ جاتا ہے تو اس لیے کہ وہ خود ظالم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہاں حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، مخاطب سب سے پہلے تو مشرکین مکہ ہیں، پھر یہ کہ ہر دور کے منکرین حق جو بھی اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے، وہ سب ان میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے آپ کے رب کا فیصلہ۔ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلے قومیں بھی اسی طرح کر چکی ہیں۔ آپ دیکھیں تو 12 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو دعوت دے رہے تھے اور تقریباً 2/3 کے قریب قرآن نازل ہو چکا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ لوگ مزید کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو بس یہ مرحلہ رہ گیا ہے کہ فرشتے اللہ کا فیصلہ لے کر آ جائیں۔ تو یہاں جو ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں، یہ منکرین حق کے بارے میں ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آ جائیں یا پھر اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اسی طرح پہلے قومیں بھی کیا کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ تو انہیں برائیاں پہنچیں، یعنی عذاب پہنچا، کس وجہ سے؟ ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے تھے، اور وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا، جو تھے وہ، بہی یستہزئون، ساتھ اس کے جو مذاق اڑاتے، وہ عذاب کا مذاق اڑاتے، وہ قیامت کا مذاق اڑاتے، وہ آگ کا مذاق اڑاتے، وہ موت کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ ہم نے جو یہ رکوع پڑھا ہے آیت نمبر 26 سے 34 تک، آپ دیکھیں تو اس میں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک جو گمراہ ہیں، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، اس کو اساطیر الاولین کہا، برے اعمال کیے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جنہوں نے وحی الہی کے لیے کہا کہ یہ تو خیر و برکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، فرشتے موت کے وقت ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور سلامتی کی دعا کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو یہاں 2 گروہوں کا ذکر ہے، اب ہمیں اپنے لیے ان میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں جو الحمدللہ ہم نے طیبین کے بارے میں پڑھا، ان میں شامل ہونے کے لیے بہترین اور پاکیزہ زندگی گزارنی ہوگی، اسلام پر پابندی سے عمل کرنا ہوگا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ دین کو لینا ہے، اس پر استقامت اختیار کرنی ہے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، یعنی ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ بہت زیادہ مسجد میں ایکٹیو ہوتے ہیں، عبادات کے اعتبار سے، علمی مجالس کو اٹینڈ کرنے کے اعتبار سے، اسی طرح سے مسجد کی خدمت کے کاموں کے اعتبار سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، یعنی فرشتے بھی ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم صحبت ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا، اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں، یعنی اگر یہ مسجد نشین لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، یعنی ان کی اتنی زیادہ پریزنس ہوتی ہے کہ ان کی ایبسنٹی نوٹسیبل ہوتی ہے، تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں بندہ آج نہیں آیا۔ پھر فرمایا، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو وہ ان کی تیمارداری یعنی ٹیک کیئر کرتے ہیں، یعنی اگر یہ مسجد نشین لوگ بیمار پڑ جائیں تو یہ فرشتے ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو وہ ان کی اعانت یعنی مدد کرتے ہیں۔ یہ روایت سلسلۃ صحیحہ میں آتی ہے۔ آخری بات کیا تھی کہ اگر ان کو کوئی ضرورت ہو تو یہ ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی ان کی نیڈز کو فلفل کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارے کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ مجھے اور آپ کو ان تمام اجر و ثواب پانے کے لیے استقامت اختیار کرنی ہوگی۔ یہ استقامت اور دوام کے فائدے ہیں، کیونکہ ایسے ہی یہ آنرز نہیں ملتے۔ یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم ان آنرز کو پا سکیں، ان فوائد کو حاصل کر سکیں۔ ہم ایک دن کی بھی چھٹی نہ کریں، ہم آن ٹائم رہیں، اپنے دین کے کام کو سب سے زیادہ ترجیح دیں، اپنے اللہ کو سب سے زیادہ ویلیو کریں، پھر اللہ ہماری مدد کے لیے انشاءاللہ فرشتوں کو بھیجے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے جو اس حدیث میں پڑھا کہ یہ مسجد نشین ہوتے ہیں، یعنی یہ اپنی استقامت کو شو کرتے ہیں، تو ان کو یہ سارے آنرز ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ تو لازمی طور پر اپنی استقامت کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اگر میں اور آپ کبھی کوئی کام کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے تو وہ کرنے کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اسی لیے جو بھی عمل شروع کریں اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ گزاریں، گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ گندگیاں یعنی شرک،
کفر، نافرمانی، گناہ، ان گندگیوں سے خود کو بچائیں، کیونکہ اس دنیا سے ہم سب نے چلے جانا ہے، آخر موت آنی ہے، ہم نے ساری زندگی کے لیے یہیں نہیں رہ جانا، تو ہم سب نے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ اپنی آخرت ہے۔ اور ہم نے آپ کو پچھلی آیات میں بتایا تھا نا کہ جیسے ہی ملک الموت آتا ہے انسان کو اپنا رزلٹ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ فرشتے اسی کیٹیگری کے آتے ہیں جس کیٹیگری کا اس کو رزلٹ ملنا ہوتا ہے، یعنی اگر اس کے آنرز اچھے ہوتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہائی رینکس دینے والے ہوتے ہیں، تو فرشتے بھی اتنے ہی خوبصورت اترتے ہیں اور اس کا اینڈ اتنا ہی احسن ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس ڈراؤنی شکل والے فرشتے آئے ہیں، اس کو کمر پر مار مار کر روح نکال رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، تو بتائیے کیسے انجام اچھا ہوگا؟ جب موت اچھی نہیں ہے، جب قبر میں عذاب ہے، تو کیسے آخرت میں جنت مل سکتی ہے؟ ہم سب کو غور کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ استقامت والی بھرپور زندگی گزاریں، پاکیزہ زندگی گزاریں انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت کو آپ سب نے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب گھر والوں کو ان طیبین میں شامل کرے۔ سب کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، خوب رچ کے دعا کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب آپ یہ آیت اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کے بہت پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔